بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه. رواہ احمد. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ کے رسول، ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ قال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھ کو خوش کر دے، اور وساءتک سیئتک، تیری برائی تجھے غمگین کر دے، فانت مومن، تو سمجھ لو کہ تم پکے مومن ہو۔ قال یا رسول اللہ، پھر اس شخص نے سوال کیا کہ فمل اثم، گناہ کی علامت کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی کام تیری دل میں کھٹک کر تردد پیدا کرے تو سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے، لہذا اسے چھوڑ دو۔ اب اس مبارک حدیث میں سائل نے حقیقت ایمان کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، بلکہ ایمان کی علامات اور آثار کا پوچھا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں علامات اور آثار کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء فی قلبہ، فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کانت نقطة سوداء فی قلبہ، وہ گناہ اس کی دل میں سیاہ نشان پیدا کرتا ہے۔ فإن تاب منها، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو سقل قلب، اس کا دل سقل کہتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اسے قلعی کے ذریعے اس کے زنگ کو اتارا جاتا ہے، اس طرح سقل قلب، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ فإن زاد، اگر توبہ کی کوئی ترتیب ہی نہیں، بڑھتا رہا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں گناہ، الامان والافید، زادت، تو وہ جو زنگ ہے، وہ جو سیاہ نقطہ ہے، وہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ فذلک قول اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، فرماتے ہیں ان کی دلوں پر زنگ غالب آ چکا، ما کانوا یکسبون، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اطلب قلبک فی ثلاث مواطن، فرمایا آپ اپنی دل میں چیک کر سکتے ہیں کہ ایمان کی معیار کیا ہے۔ چونکہ ویسے تو ایمان ہمارے ہاں لا یزید ولا ینقص، اس میں بڑھوتری اور کمی واقع نہیں ہوتی، البتہ اس کی کیفیت میں فرق آ سکتا ہے۔ فرمایا کہ تین مواطن، تین ایسی جگہیں ہیں وہاں آپ کی دل کو طلب کر کے ایمان کے معیار، اس کی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، عند سماع القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت، سنتے وقت تدبر اور اس طرح کی ماشاءاللہ ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جائے اور دل میں ایک حلاوت محسوس ہو، سمجھ لو کہ دل میں ایمان کی رمق باقی ہے۔ وفی مجالس ذکر، اور اس طرح ذکر کے حلقے، ماشاءاللہ یہ تعلیم و تعلم جو ہمارا پڑھنا پڑھانا ہے، یہ اس طرح کی مجلسیں، فرماتے ہیں ان میں بھی ماشاءاللہ دل مطمئن ہو اور ایک لذت آ رہی ہو، اور ایمان کی کیفیت جیسے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
فرماتے ہیں کہ دل میں جو کیفیت ہے خوف خداوندی اور خشیت خداوندی وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے. اور اس طرح فرمایا تیسری وفی اوقات الخلوہ، تنہائی میں اللہ کی ذات سے مانگنا کہ مولا میں کیا تھا، میری اوقات کیا ہے، یہ تو آپ کا فضل و کرم ہے، یہ آپ کی جود و سخا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تنہائی میں اللہ کی ذات سے مانگنا. فرماتے ہیں اگر ان مواقع پر لذت، حلاوت اور روحانی ایک کیفیت، تو پھر تو سمجھ لو کہ ایمان کا معیار ماشاءاللہ باقی ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت ہیں، فرماتے ہیں اگر ان جگہوں پر دل کی کیفیت مزیدار نہ ہو، سر چکرائے، سر میں درد ہو، بوریت اور اکتاہٹ ہو، فرمایا فَسَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ، تو پھر اللہ کی ذات سے دعا کرو کہ رب العالمین آپ کے دل پر احسان و انعام فرمائے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، اس لیے کہ یہ آپ کی دل کام کی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو حدیث مبارکہ ہے، فرما رہے ہیں کہ جب سائل نے پوچھا کہ ایمان کی علامات و آثار، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی جب تک دل میں یہ کیفیت ہے کہ نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہو. ماشاءاللہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں فقہ پڑھ رہا ہوں، مطلب ایک کیفیت ماشاءاللہ محسوس ہو، نیکی کر کے خوشی محسوس ہو، اور اس طرح برائی پر غم محسوس ہو. اوہو میرے سے نماز چلی گئی، اوہو میرے سے جماعت چلی گئی، اوہو میرے سے تہجد چلی گئی، تلاوت چلی گئی. فرماتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو. اور اگر اللہ نہ کرے نیکی یا برائی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بس ایسے کل بہائم چوپائے کی طرح کوئی پرواہی نہیں ہے، سمجھ لو کہ ایمان کا پارا بجھ گیا ہے. اور اس طرح جب سائل نے گناہ کے متعلق پوچھا، فرمایا دل میں کھٹکے کہ یہ کام گناہ کا ہے تو اسے چھوڑ دے. یہ روایت ایسے ہی ہے جیسے ایک حدیث میں ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. یا ایک اور حدیث میں ہے دع ما یریبک الی ما یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تجھے شک میں ڈالیں، ان چیزوں کی طرف جو شک میں نہیں ڈال رہی. اس طرح فرمایا ایک جگہ استفت نفسک، فتویٰ اپنے نفس سے طلب کرو. یہ حکم اور فیصلہ، یہ معیار، یہ کسوٹی ان قلوبوں کے لیے، ان دلوں کے لیے ہے جو صاف اور روشن ہوں، جن کی باطنی صفائی مکمل ہو چکی ہو، تو وہ اس میں فرق کر سکیں گے. باقی عوام الناس جن کی زندگی اللہ نہ کرے نفسانی خواہشات کے پیچھے شتر بے مہار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی دلیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. دعا کریں اللہ تعالیٰ 100% ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب فرمائے. اور اس طرح جس طرح رب العالمین چاہ رہے ہیں، رب العالمین کی منشا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ہمارے لیے دعائیں کر کے گئے، جس طرح کا امتی دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا امتی بنائے. صدق اللہ العظیم.